خداوند یسوع مسیح کی محبت میں سب ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے صلیب کی ضرورت اور اہمیت کی بات کریں گے، اور آغاز ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب صلیب مسیحیت میں ایک نشان، ایک علامت، ایک پہچان کے طور پر دیکھی جاتی ہے، تو کیا مسیحیوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا جو کرسچینٹی کی، مسیحیت کی علامت، مسیحیت کی نشان کے طور پر استعمال کیا جاتا؟ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، تو ہمارے بزرگوں نے یا ابتدائی شاگردوں نے خالی قبر ہی کی زیادہ بات کیوں نہ کی، اس کو مسیحیت کے نشان کے طور پر کیوں استعمال نہ کیا؟ اگر اس کو کیا جاتا تو کیا یہ فتح مندی کی علامت نہیں تھی؟ اس وقت مسیحیوں کو ستایا جا رہا تھا، دکھ دیے جا رہے تھے اور بہتوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ کیا ان کے لیے یہ زیادہ انکریجمنٹ کی بات نہیں تھی کہ وہ سب خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے خداوند یسوع مسیح میں مردوں میں سے جی اٹھیں گے، اور جیسے مسیح کی قبر خالی ہے اور مسیح فتح مند ہوا ہے، وہ بھی فتح مند ہوں گے؟ لیکن اس نشان کو اگرچہ یسوع مسیح کی قیامت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، مردوں میں سے جی اٹھنے کی امید کی بہت بات کی گئی، لیکن تو بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ خالی قبر کو مسیحیت کے نشان کے طور پر، مسیحیت کی پہچان کے طور پر، بنیادی طور پر استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ صلیب کو، کھجوروں کی ڈالی، اس کو بھی فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں کھجوری اتوار پر جب شاہانہ استقبال دیکھتے ہیں، تب بھی کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھ میں لیے ہوئے، اور ہم آسمان پر بھی دیکھتے ہیں جب بہت بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کی ستائش کر رہی ہوگی، وہاں پر بھی ان کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں ہوں گی۔ آسمان پر بھی جب بہت بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کی ستائش کر رہی ہوگی تو ان کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں ہوں گی۔ کھجوروں کی ڈالی کو فتح مندی کی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ شاگردوں نے، ابتدائی مسیحیوں نے اور ابتدائی کلیسیا نے صلیب ہی کو، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو مسیحیت کی پہچان کے طور پہ، نشان کے طور پر استعمال کیا، اور آج میں یہی پیغام بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی ضرورت، صلیب کی اہمیت کیا ہے۔ اور خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 15ویں آیت سے شروع کروں گا اور 18ویں آیت تک پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں مرقوم ہے، پولس کہتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا، ہاں استفاناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ پولس کہتا ہے کہ خدا نے مجھے خوشخبری سنانے کو بھیجا ہے، اور خوشخبری کا بیان صلیب کے بغیر نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ خوشخبری کی منادی کرنے والا ہے، وہ رسول ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کی خوشخبری دے، اور خوشخبری صلیب کے پیغام کے بغیر کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس لیے مسیحیوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں، نجات کی خوشخبری، گناہوں کی معافی کی خوشخبری، اور بری راہوں سے نکل کر خدا کی راہوں پر چلنے کے لیے خداوند یسوع مسیح
کی صلیب آپ کو قدرت دیتی ہے، اس کی خوشخبری بتانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی محبت، صلیب خدا کی محبت کا پیغام ہے جو اس نے اپنے بیٹے کی معرفت ظاہر کی ہے۔ صلیب در حقیقت اس بات کا پیغام ہے کہ انسان کی نجات کے لیے اس کے اپنے اعمال سے کسی طرح سے انسان کی ممکنات نہیں کہ انسان نجات پا سکے، اور صلیب اس بات کا پیغام ہے کہ انسان کی مخلصی کے لیے خدا کے پاس بھی کوئی اور طریقہ نہیں تھا سوائے یہ کہ اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر صلیب کا دکھ سہے۔ صلیب بہت سے لوگوں کے لیے بیوقوفی کی علامت بھی تھی۔ یہودی اسے ٹھوکر کھاتے تھے۔ یونانیوں کے نزدیک صلیب کا پیغام بیوقوفی تھا، لیکن تو بھی کیوں صلیب ہی کی منادی کی گئی؟ خدا کا کلام بتاتا ہے، جو ہم نے اقتباس پڑھا، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ عام طور پہ جب آپ کسی کو کوئی پیغام دیتے ہیں تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں جس طرح کی بات دوسرے کو سمجھ آئے اور جس کی دوسرے کو مانوسیت حاصل ہو، دوسرا جس بات کو اچھی طرح پہ اس کے دل کو لگے۔ لیکن صلیب کا پیغام کسی کے دل کو ایزیلی نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں پھر صلیب ہی کے پیغام کو چنا گیا؟ صلیب کو مرکزی حیثیت اپنے پیغام میں، خوشخبری میں کیوں دی گئی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ خدا کے کلام میں اگر ہم عہد عتیق میں دیکھیں تو صلیب کے بارے میں تو یہ کہا گیا تھا، استثنا 21ویں باب کی 23ویں آیت میں، کہ جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوتا تھا جس کے سبب سے زمین ناپاک ہو جاتی تھی، اور گناہ بہت بڑا ہوتا تھا جس کے باعث صلیب مصلوب کیا جاتا تھا، صلیب دی جاتی تھی، اور صلیب دکھ کی علامت تھی۔ یہ اس لیے ندامت کی علامت تھی، صلیب شرمساری کی علامت تھی، صلیب لعنت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ یہ انتہائی دردناک موت کا اظہار تھی، کیونکہ ایک شخص کئی گھنٹے مسلسل درد کی شدت میں جیتا رہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ مجھے اسی درد کی شدت کو سہتے سہتے خود کو موت کے حوالے کرنا ہے، مجھے موت کا دکھ سہنا ہے۔ لیکن صلیب کا پیغام کیوں خوشخبری کے طور پر بیان کیا جاتا ہے؟ نہ صرف اور بہت سے یہودی بلکہ یسوع مسیح کے جو ابتدائی شاگرد ہیں وہ بھی صلیب کے پیغام سے پہلے ابتدائی طور پر ٹھوکر کھا رہے تھے۔ مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں پطرس رسول کی۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 16ویں باب میں اس کی بڑی تعریف کی، جب شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کے حق میں کیا کہتے ہیں، تو مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی۔ میں اس بات کی تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن پطرس نے جب یہ کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو یسوع مسیح نے اسے کہا کہ یہ بات تجھ پر خون اور گوشت نے نہیں بلکہ زندہ خدا نے ظاہر کی ہے، اس کے روح نے تجھ پر ظاہر کی ہے، اور اس کی تعریف کی گئی اس اقرار کے سبب سے۔ تھوڑی دیر بعد خداوند یسوع مسیح جب یہ کہنا شروع ہوئے کہ میں جو خدا کا بیٹا، اور تم سب پر یہ ظاہر ہو گیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ضرور ہے کہ میں گنہگاروں کے حوالے کیا جاؤں اور بہت دکھ سہوں۔ تو یہ بات شاگردوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پطرس اس بات کو سمجھ نہیں سکا، اور پطرس کہنے لگا کہ اے خداوند، یہ تیرے ساتھ ہرگز نہیں ہونے کا۔ یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا لحاظ کرتا ہے، ان کی باتوں کا زیادہ خیال کرتا ہے۔ آدمی کس طرح سے سوچتے ہیں، کس طرح سے فیل کرتے ہیں، تو اس کا زیادہ دھیان کرتا ہے۔ تو خدا کے منصوبے کو نہیں سمجھ رہا، کیونکہ میں دکھ سہوں گا،
میں تکلیف برداشت کروں گا تو یہ تیرے لیے برکت کا باعث ہوگی، یہ کلیسیا کے لیے، یہ دنیا کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ اس کو اگرچہ ابتدائی طور پر یہ بات نہیں سمجھ آئی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس پر واضح کی۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اور بہت سی باتوں کو سمجھنا ان کے لیے آسان لگتا ہے، خداوند روح القدس مدد بھی کرتا ہے، لیکن جہاں پہ دکھ سہنے کی بات، اس وقت یسوع مسیح کے دکھ سہنے کی، اور آج اگر کوئی ایماندار دکھ سہے تو اس بات کو بھی قبول کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نہ صرف اپنے دکھوں کی، اپنی صلیب کی بات کر چکے ہیں، بلکہ یہ بھی کر چکے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے۔ خوشخبری سنانا بھی آسان نہیں ہے۔ خوشخبری میں صلیب کا پیغام ہے اور صلیب کو اٹھانا بھی پڑتا ہے، اور صلیب کی مرکزیت کے تعلق سے، صلیب کی اہمیت کے تعلق سے میں چند ایک اور باتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا کلام صلیب کے تعلق سے ہمیں پہلے سے ہی تیار کرتا ہے۔ عہد عتیق میں ایمانداروں کا ذہن تیار کرنا شروع کر دیا گیا۔ جو لوگ خدا کے کلام کے طالب تھے ان کے لیے سمجھنا اس لیے آسان ہوتا گیا۔ جب انسان نے پہلا گناہ کیا، آدم نے جب گناہ کیا، حوا نے گناہ کیا، تو ہم جانتے ہیں کہ اپنے گناہ کے باعث وہ ننگے پائے گئے، وہ شرمندہ پائے گئے، اور اس طرح سے تھا کہ اب وہ خدا کے حضور نہیں آ سکتے تھے، خدا کے حضور کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ خدا کے ساتھ محبت سے اس خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے اس کی حضوری میں دلیری سے، خوشی کے ساتھ ان کے لیے حاضر ہونا مشکل تھا۔ ندامت تھی، شرمندگی تھی، چھپے پھر رہے تھے۔ پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑے سمارٹ جانا کہ ہم انجیر کی لنگیوں میں اپنے ننگے پن کو ڈھانپ لیں گے، لیکن جب انہوں نے بھانپا اس بات کو اور ریئلائز کیا کہ خدا ان کے درمیان آ پہنچا ہے اور ان کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے وہ ناکام ہے، تو انہوں نے لنگیوں اور انجیر کے پتوں میں کیا، بہت سے درختوں کے پتوں میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن تو بھی ان کی شرمندگی چھپ نہیں سکی۔ اس وقت خدا نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور ایک بے عیب جانور کو ذبح کیا گیا، اور اس کے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے گئے، ان کا ننگا پن ڈھانپا گیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان اپنی کوشش سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، انسان کی کوشش سے اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ انسان اپنے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے، انسان اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے گناہوں سے جان چھڑانے کے لیے، اس کے اثر سے بچنے کے لیے، اور اس کے اثر، اس کے نتیجے میں جو خدا سے جدائی ہے، جو شرمندگی ہے، اس کو کسی طرح سے دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا ہی کو کچھ کرنا پڑے گا، اور خدا یہ کر رہا ہے کہ ایک جاندار کو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو انسان کی خاطر ذبح کر رہا ہے، اور اس کے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنا رہا ہے۔ اگر انسان اس وقت یہ کہتا کہ اے خدا، میں یہ چمڑے کے کرتے نہیں پہنوں گا، مجھے یہ ہرگز قبول نہیں ہے، تو کیا ہوتا؟ کیا ان کا ننگا پن ڈھانپا جاتا؟ ہرگز نہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ صلیب کے پیغام کو سننے سے انکار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں صلیب کے پیغام کے بغیر، یسوع مسیح کی صلیب کے بغیر ان کی نجات ممکن ہے۔ بہت سے لوگ اپنی نیکیوں، اپنی کوششوں سے نجات پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صلیب کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں، کیونکہ خدا نے خود اپنا اکلوتا بیٹا اس لیے دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک ہونے سے بچے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب نیکودیمس سے بات کرتے ہیں، نئی پیدائش کی بات کرتے ہیں، نیکودیمس کو نئی پیدائش کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے انسان دوبارہ سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر بات کرتے کرتے نیکودیمس سے بیابان میں بلی کا حوالہ دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو بتایا کہ جیسے بیابان میں سانپ کو اونچے پر لٹکایا گیا
اور لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے اور اس کی طرف دیکھ کر جو ایمان لاتے تھے، جو خدا پر یقین کرتے تھے، خود کو تابع کرتے تھے، اپنے گناہوں کا احساس کر کے توبہ کرتے تھے، وہ سانپوں کے ڈسے جانے اور جو ان کے اندر سانپوں کا زہر تھا اس سے آزادی پاتے تھے۔ یسوع مسیح نے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر لٹکایا جائے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم جانتے ہیں عہد عتیق میں گنتی 21ویں باب میں اس کا ذکر ہے کہ جب لوگوں نے گناہ کیا، بڑبڑائے، خدا کے خلاف چلے، تو ایسے میں لکھا ہے بہت تکلیف دینے والے سانپوں نے ان کو ڈسا، لوگ مر رہے تھے اور ان کو احساس ہوا ہم نے گناہ کیا ہے۔ خدا کے بندہ موسیٰ کے پاس آئے کہ موسیٰ ہماری مدد کیجئے، خدا سے ہماری درخواست کیجئے تاکہ خدا ان جلانے والے سانپوں کو ہمارے پاس سے دور کر دے۔ خدا نے اسے کہا ٹھیک ہے، اگر لوگوں کو احساس ہو گیا اور لوگ چاہتے ہیں کہ مرنے سے بچ جائیں تو تو یہ کر کہ ایک پیتل کا سانپ، پیتل عدالت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، پیتل کا ایک سانپ لے، اس کو بلی پر بیابان میں لٹکا دے، جو کوئی اس کے سامنے آ کے اس کو دیکھے گا، اس پر دھیان دے گا اور یہ جانے گا کہ خدا نے اس لیے پیتل کے سانپ کو لٹکانے کا حکم دیا تاکہ میں اس کو دیکھنے سے بچ جاؤں اور میرے اندر جو سانپ کے ڈسے جانے کا اثر ہے، زہر ہے، وہ جاتا رہے، تو وہ مرنے سے بچ جائے گا۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، نیکودیمس کو کہا کہ ابن آدم اونچے پر لٹکایا جائے گا اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اگر ہم گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی برکت چاہتے ہیں، ہمیں بھی صلیب پر ایمان لانا ہوگا، یسوع مسیح کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اس نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی ہے۔ ایمان سے مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے صلیب کو رکھنا ہوگا، خداوند یسوع مسیح کو جس نے میری خاطر صلیب پر دکھ برداشت کیا رکھنا ہوگا۔ جب کتاب مقدس میں سے آپ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کے آخری ابواب پڑھتے ہیں اس کی قیامت سے پہلے کے صلیب کے تعلق سے، تو ان کا احساس کرنا ہوگا، روح القدس کے وسیلے سے گہرے احساس کے ساتھ ان ابواب کو پڑھ کے دیکھیں یسوع مسیح نے آپ کے لیے کس طرح کی تکلیف برداشت کی صلیب پر۔ اور جب اس بات کا گہرا احساس ہمارے اندر آ جائے گا کہ یسوع مسیح نے میری لعنت اپنے اوپر لے لی، میرے گناہ اپنے اوپر لے لیے، یسوع مسیح نے میری رسوائی اپنے اوپر لے لی، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس بات کی جو پولس رسول نے کی ہے۔ پولس رسول بیان کرتا ہے پہلا کرنتھیوں 5ویں باب کی 21ویں آیت میں، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی بن جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور اپنی راست بازی ہمیں دے دی۔ آپ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح نے میری خاطر صلیب پہ دکھ سہا ہے، تو میری لعنت ہم یقین کرتے ہیں یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی ہے اور یسوع مسیح نے اپنی راست بازی مجھے دے دی ہے۔ صلیب کا پیغام ہمارے لیے راست بازی کا پیغام ہے۔ صلیب کا پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری خاطر کسی نے دکھ سہا ہے، ہم سے محبت کی گئی ہے، ہم سے محبت میں خدا نے اپنا بیٹا دے دیا ہے۔ صلیب کا پیغام یہ بتاتا ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے ہماری محبت میں ہمیں بچانے کے لیے، باپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ باپ ہماری خاطر کس قدر بے چین ہے کہ ہمیں اپنے گلے سے لگائے، اس کے اکلوتے بیٹے نے ترک کیا جانا گوارا کیا ہے۔ صلیب کا پیغام خدا کی محبت کا پیغام ہے، یسوع مسیح کی ہمارے ساتھ محبت کا پیغام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب عہد عتیق میں لوگ خیمہ اجتماع میں یا اس کے بعد ہیکل میں جاتے تھے تو ایک طرف مذبح تھا جس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ صحن میں خدا کی عبادت کے لیے پہنچتے تھے، اور اس مذبح کے سینگوں پر جو ذبح کیا ہوا برا تھا
اس کا خون انڈیلا ہوتا تھا اور مذبح کی ساری اطراف میں وہ خون نظر آ رہا ہوتا تھا۔ اس خون کو جب وہ دیکھتے تو ان کو احساس ہوتا کہ ہم عبادت اس لیے خدا کے حضور میں کر پا رہے ہیں چونکہ خدا اس خون کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اور وہ علامتی قربانیاں تھیں، وہ یسوع مسیح کی قربانی کا پیش خیمہ تھیں، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح وہی خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور کوئی برا اور کوئی بیل ہمارے گناہوں کے فدیے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ علامتی قربانیاں تھیں، خداوند یسوع مسیح کی قربانی حقیقی قربانی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی قربانی پر آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب پر جان دی ہے، صرف اسی صورت میں آپ نجات پا سکتے ہیں۔ انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ دہشت گردوں نے ایک موقع پہ بہت سے لوگوں کو ایک ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں گھس کر شوٹنگ کی اور ان کو ہلاک کر دیا، اور وہاں سے ایک سروائیو کرنے والے شخص نے بعد میں یہ بات کہی کہ ہر طرف خون ہی خون تھا، فائرنگ ہو رہی تھی، کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا تھا، اور میں کیسے بچا؟ ہوا یہ کہ میرے ساتھی پر جب فائر لگا تو خون کی دھار اس کے اندر سے نکلی اور وہ ساری میرے بدن پر، میرے کپڑوں پر پڑی، اور دہشت اتنی تھی کہ میں بھی گر گیا۔ اور پاس آ کے جب دیکھ رہے تھے انہوں نے ملاحظہ کیا کہ میرے سارے جسم پر خون ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ میرا خون ہے، میں مر چکا ہوں اور اس لیے میں بچ گیا۔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے دوست کا خون میرے اوپر اس وقت نہ ہوتا تو میں کسی صورت بچ نہیں سکتا تھا۔ صلیب یہ ظاہر کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی خاطر لہو بہایا ہے، اور اگر آپ اس لہو کی برکت کو اپنی زندگیوں میں لے لیں، اپنے اوپر لے لیں، تو پھر آپ بچ سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ صلیب کے پیغام پر ایمان رکھا جائے۔ اگر اب بھی ہم صلیب کے پیغام پر ایمان رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خدا کے پاس ہمارے لیے نجات کا کوئی اور منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے نیچے زمین پر اور کوئی نام ہی نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں، اور جو نام بخشا گیا اس نے آپ کی خاطر صلیب برداشت کی ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے۔